بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہے آپریٹنگ سسٹم کا، تو اس میں ہم وہی اسٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلی ڈسکشن ختم کی تھی۔ تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا کلیئر اندازہ ہو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، آگے ہمارے پاس کون سے چیپٹرس ہیں اور ان میں کیا کچھ ہے، اور ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو آگے کس طرح سے ہم یوٹیلائز کریں گے۔ تو اس میں جو پہلے ہم نے پڑھا تھا تو وہ انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم تھا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشنز وغیرہ پڑھی تھیں، اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر سسٹم کی آرگنائزیشن پڑھی اور اس میں ہم نے مختلف قسم کے ڈسک کنٹرولرز پڑھے۔ ڈسک کنٹرولرز ہیں، یو ایس بی کنٹرولرز ہیں، گرافکس کنٹرولرز ہیں، اور اس کی ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو کمپیوٹر ہے اس میں ریم اور جو سی پی یو ہے اس کی یعنی اس کا وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا کہ ہم جتنا سی پی یو کا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہم ایفیشینٹ سسٹمز بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے انٹرپٹس وغیرہ پڑھے کہ انٹرپٹس کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر ہم نے اسٹوریج ہائرارکی وغیرہ پڑھی، اسٹوریج اسٹرکچرز پڑھے کہ کون کون سے اسٹوریجز ہیں ہمارے پاس، اور اس میں کیشنگ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے کیشے کس طرح سے پڑھا۔ اس کو ابھی تھوڑی دیر بعد اور آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ڈائریکٹ میموری ایکسیس، ڈی ایم اے، اور میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ بیسیکلی وائی وی نیڈ ڈی ایم اے، ہمیں ڈی ایم اے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا گرافیکل سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، کمپیوٹر کے اندر تین میجر پلرز کہہ لیں گے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ہے، ایک ہمارے پاس سی پی یو ہے، اور ایک ہمارے پاس ریم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان تینوں میں سب سے تیز جو ہے وہ سی پی یو ہے، سب سے فاسٹ سی پی یو ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے فاسٹ ریم ہے، اور اس کے بعد پھر آئی او ہے، اس کے بعد ہارڈ ڈرائیو ہے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ سلو جو ہے وہ آئی او ہے۔ آئی او مطلب ان پٹ آؤٹ پٹ۔ اب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اپنے کی بورڈ سے اور اپنے سی پی یو کو کچھ کمانڈز وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ 60 ورڈز پر منٹ یا 70 ورڈز پر منٹ زیادہ سے زیادہ لکھ لیں گے، اور سی پی یو از کیپیبل آف پروسیسنگ بلینز آف آپریشنز پر سیکنڈ۔ تو اس وجہ سے سی پی یو اتنا زیادہ تیز ہے کہ وہ آپ کے آئی او کا ویٹ نہیں کر سکتا۔ آئی او اس کے مقابلے میں 200-500 ٹائمز سلو ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ان لاجیکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جب یعنی ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پڑھا تھا کہ اس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن سی پی یو کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر اس کو آپ ذرا کھول لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی او جو ہے، ماؤس کی بورڈ یا پرنٹرز وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ تھرو یو ایس بی کنٹرولر کنیکٹ ہوتے ہیں، اور انہی کنٹرولرز کے تھرو ہم اس سے سی پی یو سے بات کراتے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ ہمارے پاس چونکہ سی پی یو بہت زیادہ تیز ہے اور آپ کا کی بورڈ اور ماؤس اور اس سے جو انٹری یا آؤٹ پٹ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے، تو اس وجہ سے سی پی یو صرف ایک دفعہ یہاں آ کر اس کو پروگرام کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ یو ایس بی کنٹرولر پھر جب فرض کر لیں کی بورڈ سے آپ انٹری کر رہے ہیں اور انٹری ختم ہو گئی، تو آپ کا یہ یو ایس بی کنٹرولر آپ کے سی پی یو کو انفارم کرتا ہے کہ جی بس کمپلیٹ ہو گئی، یا آپ یہاں آ کر اب باقی سارا جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے سی پی یو اور آئی او کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے، دیر ہیز ٹو بی اے کنٹرولر، ٹھیک ہے۔ اس کو میں CONT لکھ رہا ہوں، یہ ایک کنٹرولر یہاں ہوگا۔ تو آپ کا آئی او اس کنٹرولر کو بتاتا ہے، پھر کنٹرولر سی پی یو کو بتاتا ہے، اینڈ دین سو آن۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے اس قسم کے یعنی آرکیٹیکچر میں کہ آپ نے فرض کر لیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہارڈ ڈرائیو سے کسی جگہ پر، یا فار ایگزامپل میں ادھر ایک چھوٹا سا ہارڈ ڈرائیو بنا دیتا ہوں، لیٹ سپوز کہ یہ ہارڈ ڈسک ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ سے ڈیٹا کاپی ہو کر اس جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس ایک کمانڈ کے لیے آپ کا جو آئی او ہے وہ پہلے سی پی یو کو یہ بتائے گا کہ میں نے یہ آپریشن کرنا ہے، پھر یہ سی پی یو آپ کے ریم کو یہ انسٹرکشن دے گا کہ آپ یہ جو ڈیٹا ہے
اس کو یہاں سے یہاں کاپی کرو اینڈ دین یور آپریٹنگ سسٹم ول ٹرائی ٹو کاپی دس ڈیٹا فرام ہیئر ٹو ہیئر. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو آپریشنل سائیکلز لگتے ہیں. یعنی دیکھیں آپ کا جو سی پی یو ہے اس کے اندر فریکوینسی ہے نا, اس کے سائیکلز ہوتے ہیں. تو اس ایک آپریشن کے لیے, اس ایک کاپی پیسٹ کے لیے آپ کے دو آپریشنز لگیں گے. ایک یہ ہے, اس کو سائیکلز کہتے ہیں, ایک سائیکل یہ ہوگا اور دوسرا سائیکل یہ ہوگا. تو اس میں ہم سی پی یو کو بار بار انگیج کر رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. یعنی دیکھیں ہم نے اسٹریٹ فارورڈ کاپی پیسٹ کرنا ہے, بجائے یہ کہ ہم سی پی یو سے کہیں, ہم ڈائریکٹلی ریم سے اگر کہیں تو صرف یہ ایک والا سائیکل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, یہ بات اس سے نکل جائے گی. ان ادر ورڈز وی وانٹ ٹو ایکسیس دا میموری ڈائریکٹلی فرام دا ان پٹ آؤٹ پٹ. اسی لیے اس کو ڈائریکٹ میموری ایکسیس کہتے ہیں, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آئی او سے آپ میموری کو ایکسیس کر رہے ہیں وداؤٹ دا انٹرونشن آف دا سی پی یو. سی پی یو کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم ڈائریکٹلی ریم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب یہ ہوتا کس طرح سے ہے؟ اب میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم صرف کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس 10 MB کا ڈیٹا ہے, 10 MB کا. تو اس 10 MB میں کیا ہوگا کہ آپ کا آئی او جو ہے وہ انسٹرکشن دے گا سی پی یو کو, سی پی یو ریم سے کہے گا, پھر ریم انسٹرکشنز دے گا اور اس سے ایک بائٹ یہاں پر کاپی کر دی جائے گی, صرف ایک سنگل بائٹ کاپی کر دی جائے گی. فرض کر لیں یہ 10 بائٹس ہے نا, تو 10 بائٹس کے لیے آپ کو کتنے سائیکلز چاہیے ہوں گے؟ آپ کو 2 5 10 10 سائیکلز چاہیے ہوں گے, بلکہ 20 سائیکلز چاہیے کیونکہ 10 بائٹس ہیں. تو دیکھیں اب ایک آئی او نے انسٹرکشن دیا سی پی یو کو, سی پی یو نے ایگزیکیوٹ کیا, ریم سے کہا, اس نے ایک انسٹرکشن یہاں ایک بائٹ کاپی کیا, پھر دوسرے بائٹ کے لیے دوبارہ سے یہی کام ہوا, تیسرے بائٹ کے لیے دوبارہ سے وہی کام ہوا, چوتھے بائٹ کے لیے دوبارہ سے وہی کام ہوا. تو آپ کا سی پی یو جو ہے وہ ایک سمپل ریپیٹیو ٹاسک کے پیچھے بیزی ہے, حالانکہ اس کے اور بھی کافی سارے کام ہیں. اس کو ایک بائٹ کاپی کرانے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈی ایم اے آیا ہے, اور ڈی ایم اے بیسیکلی بائٹ لیول کاپی نہیں کرتا, اس کے اندر ہم بلاکس بنا دیتے ہیں ایسے, ٹھیک ہے. اور ہم اسے سی پی یو اسے کہتا ہے کہ بلاک نمبر 1 یہاں سے یہاں کاپی کرو. اب بلاک کا سائز فرض کر لیں 5 MB ہے, تو آپ کے کتنے سائیکلز لگیں گے؟ 2, کیونکہ ایک سائیکل میں 5 بائٹس کاپی ہو جائیں گے, دوسرے والے میں 5 بائٹس کاپی ہو جائیں گے. تو آپ کا سی پی یو جو ہے وہ صرف 2 انسٹرکشن ہی میں سارا کام کر لے گا, بجائے یہ کہ وہ 20 انسٹرکشنز میں کرے یا 10 انسٹرکشنز میں کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیٹس وائی وی نیڈ ڈی ایم اے کنٹرولر, اور ڈی ایم اے کافی ضروری ہے. ابھی اس کو تھوڑا سا سمجھیں اور پھر میں اس کو گرافیکلی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں ڈی ایم اے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اچھا, یہ اس کے سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم یعنی یہی جو ابھی اگزامپل ہم نے پڑھی اس کو تھوڑا گرافیکلی دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح سے سمجھیں گے. دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ہے یہ ڈسک ہے, ڈسک کا کنٹرولر ہے, یہ ڈسک ہے. جب میں کہوں ڈسک تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ ڈسک, ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو لگی ہوئی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ آپ کی ریم ہے, اور یہ آپ کا سی پی یو ہے, اور یہ آپ کا ڈی ایم اے کنٹرولر ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ڈی ایم اے کنٹرولر ہے, یہ سی پی یو اور ڈسک کے بیچ میں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں یعنی کرنا ہم نے یہ ہے, پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ کرنا ہم نے کیا ہے. کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ڈسک سے کچھ ڈیٹا کاپی کرنا ہے میموری میں. ہارڈ ڈسک سے کچھ ڈیٹا ہم نے کاپی کرنا ہے کہاں پر؟ میموری میں کاپی کرنا ہے. کام یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب سی پی یو اگر یہ کام کرنے لگ جائے, اگر یہ ڈی ایم اے کنٹرولر نہ ہو, تو سی پی یو کیا کرے گا, ایک انسٹرکشن یہاں سے آئے گی اس ڈسک کنٹرولر کے پاس, ڈسک کنٹرولر یہاں سے کچھ ڈیٹا کاپی کرے گا, یہاں پر پیسٹ کر دے گا, اور پھر آپ کے سی پی یو کو انفارم کر دے گا کہ جی 1 بائٹ کاپی ہو گئی ہے. پھر یہاں سے دوسری انسٹرکشن آئے گی, دوسری ڈسک یہاں سے کچھ ڈیٹا لے کر یہاں اس بفر میں رکھے گا, یہ بفر سے کاپی ہو کر آپ کے ریم میں چلی جائے گی, اور پھر آپ کے سی پی یو کو دوبارہ سے بتا دیا جائے گا کہ جی دوسری بائٹ کاپی ہو گئی ہے. اور ہر ایک بائٹ کے لیے ہم یہ کام کریں گے, وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ فار یور سی پی یو. سمجھ آ رہی ہے؟ سی پی یو آپ کے برڈن میں ہے, آپ کا سی پی یو جو ہے وہ صرف کاپی پیسٹ میں لگا ہوا ہے, حالانکہ اس کے اور بھی کافی سارے امپورٹنٹ کام ہیں. تو اس وجہ سے سی پی یو کے کام کو کم کرنے کے لیے ہم یہ بیچ میں ڈی ایم اے کنٹرولر لگاتے ہیں, اور اس ڈی ایم اے کنٹرولر کا ابھی میں فنکشن سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اب سی پی یو ڈائریکٹلی کبھی بھی ڈسک سے نہیں کہتا, سی پی یو ڈائریکٹلی آپ کے ڈی ایم اے کنٹرولر سے کہتا ہے
کہ یہ ایڈریس ہے, اس ایڈریس پہ ڈیٹا پڑا ہے, ڈسک کے اس ایڈریس پہ ڈیٹا پڑا ہے, اتنا اس کا کاؤنٹ ہے, فار ایگزامپل 20 بائٹس کاپی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور کنٹرول انسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یوزولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاپی کرنا ہے یا یعنی یہاں سے یہاں کاپی کرنا ہے یا یہاں سے یہاں کاپی کرنا ہے. اور اس کے اور بھی کافی سارے فنکشنز ہیں اس کنٹرول کے, فار ایگزامپل کاپی سکسیزفلی کاپی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ فلیگ آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے یوزولی. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کا سی پی یو آپ کے ڈی ایم اے کنٹرولر سے کہتا ہے کہ اس ایڈریس پہ ڈیٹا پڑا ہے اور اتنا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈی ایم اے کنٹرولر پھر آپ کے یہ والا انسٹرکشن جو سی پی یو نے اس کنٹرولر کو دیا ہے, یہ آ کر آپ کے اس ڈسک کنٹرولر سے کہتا ہے کہ اس ایڈریس پر جو ڈیٹا پڑا ہے اس میں سے اتنا کاپی کرو اس بفر میں. فار ایگزامپل, اب یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ لیٹ سپوز دس از 20 بائٹس, 20 بائٹس کا ڈیٹا ہے, تو 20 بائٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا کا سارا اس بفر میں نہیں آ سکتا. لیٹ سے اس میں 5 بائٹس آ سکتے ہیں, 5 سے زیادہ نہیں آ سکتے. تو یہ ایڈریس آپ کو شروع والا ایڈریس بتا دے گا اور کاؤنٹ میں اس پہ لکھا ہوگا 5, سمجھ آ رہی ہے, کاؤنٹ میں لکھا ہوگا 5. تو یہاں سے 5 بائٹس کاپی ہو جائیں گی, یہاں پہ آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس بفر سے ڈیٹا اٹھ کر آپ نے میموری میں لے گئے, اور میموری سے آپ دوبارہ اب سی پی یو میں نہیں جائیں گے, آپ دوبارہ ڈی ایم اے کنٹرولر میں جائیں گے, اور ڈی ایم اے کنٹرولر سے کہیں گے کہ جی 5 بائٹس کاؤنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, باقی مجھے بتائیں. تو پھر یہ دوبارہ سے یہاں آئے گا, اور آپ کے اس ڈسک کنٹرولر سے ڈسک کنٹرولر میں 5 بائٹس یہاں سے, اور یعنی ٹوٹل 20 بائٹس ہیں, تو 5 بائٹس اور کاپی ہو جائیں گی یہاں بفر میں, اور پھر آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا میموری میں. پھر ہم دوبارہ ڈی ایم اے کنٹرولر میں آئیں گے, کاؤنٹ زیادہ ہو گیا ہوگا, اب کاؤنٹ 10 ہے, مطلب 10 ہو گئے ہیں, 10 رہتے ہیں. تو دوبارہ سے ہم یہاں آئیں گے, یہاں ڈسک کنٹرولر میں 5 بائٹس اور کاپی کریں گے, پھر تیسرے اسٹیپ میں ہم ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے میموری میں, اور یہاں پر دوبارہ ہم ڈی ایم اے کنٹرولر میں واپس آ جائیں گے. جب تک یہ پروسیس ہو رہا ہے آپ کا سی پی یو فری ہے. سمجھ آ رہی ہے, اس کا کمال یہ ہے اس سارے کام کا. دیکھیں اس میں سی پی یو صرف ایک دفعہ پہلے انسٹرکشن میں آ گیا, ڈی ایم اے کنٹرولر کو پروگرام کیا, باقی تو سارا ڈی ایم اے کنٹرولر اور ڈسک اور میموری کا کام ہے. ریم فارغ ہے, سوری سی پی یو جو ہے وہ فارغ ہے, وہ کچھ اور اگر آپ اس سے کچھ اور کرانا چاہ رہے ہیں تو کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ از آئیڈل ناؤ. تو اس سے ہم نے 15 بائٹس اس طرح سے کاپی کر لیے, پھر ہم نے سملرلی دوبارہ آ گئے, ہم نے 20 بائٹس پورے کاپی کر لیے, اور جب پورے بائٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ جو 4تھ لائن ہے یہ والی, یہ ایکنالجمنٹ والی لائن ہے. ایکنالجمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ نے 20 بائٹس بتائے تھے, وہ 20 کے 20 کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور یہ کنٹرول جو ہے یہ ہم یس کر دیتے ہیں یا نو کر دیتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم سی پی یو سے بتاتے ہیں کہ وی آر ریڈی ناؤ, وی ہیو کمپلیٹیڈ دا ٹاسک دیٹ یو ہیو اسائنڈ. اور ہم اس کے بعد یعنی اگر آپ ہمیں کچھ اور دوبارہ سے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم انٹرپٹ وین ڈن. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ڈی ایم اے کنٹرولر آپ کے سی پی یو کو انفارم کر دیتا ہے کہ جی آپ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو دس از دا بیسک فلاسفی بیہائنڈ ڈی ایم اے اور ڈائریکٹ میموری ایکسیس. تو اس میں ہم میموری کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتے ہیں وداؤٹ دا انٹرونشن آف دا سی پی یو, کیونکہ سی پی یو کا کام انتہائی امپورٹنٹ ہے, سی پی یو کا ٹائم انتہائی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم اس کو پر بائٹ انگیج نہیں کرتے, ایک دفعہ اس کو انگیج کرتے ہیں, یہ پھر ڈی ایم اے کنٹرولر کو پروگرام کرتا ہے, اینڈ دین ڈی ایم اے کنٹرولر ڈیسائڈس کہ کب تک کاپی کرنا ہے. جب کمپلیٹ ہو جائے کام تو ہم سی پی یو کو صرف بتا دیتے ہیں کہ جی کام کمپلیٹ ہو گیا. تو سی پی یو کا ٹائم ہم بچا رہے ہیں یوزنگ ڈی ایم اے کنٹرولر. آئی ہوپ اس کی سمجھ آئی ہوگی, اتنا مشکل نہیں ہے, صرف ایک نظر خود پڑھ لیں تو ہوپ فلی سمجھ آ جائے گی. اچھا میری وہ یہ ہے سجیشن یہ ہے کہ آپ یہ والا وہ نہ دیکھیں, کیا کہتے ہیں, جو ڈائیگرام ہے اس کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, کیونکہ اس میں تھریڈنگ اور کیشنگ اور کافی عجیب چیزیں ہیں, تو یہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے. یہ آپ اگر یہ ادرس کے فولڈر میں جائیں گے اور اس کے اندر یہ کمپلیٹ کا فولڈر ہے اور چیپٹر نمبر 1 کھولیں گے تو اس میں یہ 13th سلائڈ جو ہے, دس از بیسیکلی ویری کلیئر, ویری گڈ ایگزامپل آف ڈی ایم اے. اچھا جی, تو اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. اب دوسرا ٹاپک ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر, یعنی کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر. اور کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر جو ہے اس کی کچھ ٹائپس ہیں, اور آئی ہوپ آپ کو ان ساری ٹائپس کی سمجھ آئے گی, کیونکہ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ
सिंगल यूज़र सिस्टम्स क्या हैं या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या हैं, डुअल कोर सिस्टम्स क्या हैं, मल्टी कोर सिस्टम्स क्या हैं, क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या हैं, तो ये आपको अगर पता हो तो हम फिर आगे जा सकेंगे बड़ी आसानी से। इन सब को कंबाइनली कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। ये पूरा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, लेकिन इधर ब्रीफली समझाया गया है। ठीक है। अच्छा, एक टाइप इसकी है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स। ठीक है, उनको वो कहते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम्स कहते हैं। मैं आपको मेरे ख्याल में मैंने कुछ इमेजेस रखे थे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, मेरे ख्याल में वो दूसरे उसमें थे, एक सेकेंड। सिंगल यूज़र सिस्टम्स, अच्छा खैर, सिंगल यूज़र सिस्टम्स यूजुअली वो सिस्टम्स होते हैं ना कि जो कि आपके एक यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा यूज़र्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इमेजिन करें कि आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ एक प्रोसेस को सिर्फ एक टाइम में जवाब दे सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस ने सीपीयू को अपने साथ इंगेज कर लिया तो बाकी प्रोसेसेस फिर उसका वेट करेंगे। तो इस वजह से सिंगल यूज़र सिस्टम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, इनका आउटपुट वगैरह इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। तो इस वजह से कुछ वो हो गए हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आ गए हैं। देखिए, मोस्ट सिस्टम्स यूज़ सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर। हमारे पास जितने भी ज़्यादातर सिस्टम्स जो हैं उनमें एक प्रोसेसर होता है और वो प्रोसेसर जनरल पर्पस होता है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि वो हर किस्म की कैलकुलेशंस कर सकता है। कुछ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स भी हैं, जिस तरह से वो हैं जीपीयू है, वो सिर्फ ग्राफिक्स प्रोसेस कर सकता है। कुछ यानी स्पेसिफ़िक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उनका सिर्फ एक काम होता है, वो दूसरे काम नहीं कर सकते। लेकिन जनरल पर्पस प्रोसेसर का मतलब होता है कि उससे आप मूवीज़ भी लगा सकते हैं, उससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो भी लगा सकते हैं, उससे आप फ़र्ज़ कर लें प्रोग्राम्स भी रन करा सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स रन करा सकते हैं, फ़ोटोशॉप वगैरह भी रन करा सकते हैं। तो वो जनरल पर्पस होते हैं, एक ही प्रोसेसर सारा कुछ कर सकता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कौन से हैं जिनमें नाम से ज़ाहिर है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों, उनको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कहते हैं। और यू शुड नॉट कंफ्यूज दिस विद डुअल कोर सिस्टम्स या मल्टी कोर सिस्टम्स। ठीक है, क्योंकि वो फिर अलग सी चीज़ है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, उसमें एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, मल्टीपल कोर्स नहीं होते, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, दे आर ग्रोइंग मोर इन यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आजकल 2004 के बाद से सारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं। पेंटियम जितने थे, पेंटियम 4 तक, वो सारे सिंगल कंप्यूटर सिस्टम्स थे। ठीक है, उसके बाद से फिर मल्टी प्रोसेसर हो गए हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को पैरेलल सिस्टम्स भी कहते हैं और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स भी कहते हैं, और अभी मैं इसका समझाता हूँ कि इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर हो तो देखें, सिंगल प्रोसेसर में लेट सपोज़ कि आपके पास सिर्फ एक प्रोसेसर है। ठीक है, और आपके पास, मेरे ख्याल में ये मैंने बनाया था, आई एम नॉट श्योर, सेकेंड, हाँ ये है। चलो, आपके पास एक सीपीयू है और काफ़ी सारे प्रोसेसर है, ये प्रोसेसेस हैं, रैम में पड़े हुए हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम इन सब को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। तो ये क्या होगा, फ़र्ज़ कर लें हमने ये सारे रन कराने हैं, ये प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 6 तक सारे रन कराने हैं। इस प्रोसेस ने 8 सेकंड इसका काम है, इसका फ़र्ज़ कर लें 7 सेकंड है, इसका 2 सेकंड है, इसका 5 सेकंड है, इसका 10 सेकंड है लेट सपोज़, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 20 सेकंड्स है। ठीक है, तो अब अगर हमने सीपीयू से टाइम लेना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये प्रोसेस उठाकर यहाँ से रैम से सीपीयू में ले आए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अब प्रोसेस 1 काम कर रहा है, तो ये प्रोसेस 1 8 सेकंड ले लेगा। ठीक है, और 8 सेकंड बाद हम इसको यहाँ सीपीयू से हटा देंगे और इस प्रोसेस को हम डन कर देंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें कि इसके अंदर प्रोसेस 2 आ जाए तो प्रोसेस 2 यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम प्रोसेस 2 का सारा कोड जो है वो रन कराएंगे और ये 7 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको भी एज डन कंसिडर कर देंगे। ठीक है,
تو اس قسم کے سی پی یو میں جو اس قسم کا آرکیٹیکچر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل سی پی یو آرکیٹیکچر ہے، سنگل پروسیسر آرکیٹیکچر ہے. اس میں ایک وقت میں ایک پروسیسر کے اندر صرف ایک ہی جاب آ سکتا ہے. لیکن لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس اگر ایک دوسرا سی پی یو بھی ہے تو آپ کا کام کتنا زبردست آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں لیٹ سپوز یہاں پر پروسیس 2 کام کر رہا ہے تو ہم سائملٹینیسلی پروسیس 3 یہاں پر کاپی کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس 2 بھی اسی وقت پہ کام کر رہا ہے جس وقت میں پروسیس 3 کام کر رہا ہے. یعنی ان ادر ورڈز یہ دو پروسیسز پیرالل میں رن ہو رہے ہیں، اسی لیے اس کو پیرالل سسٹمز کہتے ہیں. ملٹی پروسیسر سسٹمز کو اسی لیے پیرالل سسٹمز کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ پیرالل رن کرا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف سی پی یوز زیادہ ہیں. اور امیجن کریں کہ آپ کے پاس سی پی یو کی تعداد فرض کر لیں 3 ہو گئی ہے تو اور بھی کام تیز ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم پروسیس 5 جو ہے وہ یہاں سے یہاں کاپی کر دیں گے اور آپ کے پروسیس 2 پروسیس 3 اور پروسیس 5 آٹومیٹیکلی تینوں پیرالل میں رن ہو رہے ہیں. تو نمبر آف سی پی یوز اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ کا وہ جو ہے تھرو پٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. اس میں ایک ٹرم بڑا ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہو اور وہ یہ ہے تھرو پٹ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ تھرو پٹ کیا ہے. تھرو پٹ کہتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں، نمبر آف جابس کمپلیٹڈ پر سیکنڈ کہہ لیں یا پر ٹائم کوانٹم کہہ لیں یا جو بھی کچھ کہنا چاہیں. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ضروری نہیں ہے، پر ملی سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی ہم یہاں لکھتے ہیں پر ٹائم کوانٹم. ٹھیک ہے، جتنا ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا لیکن یہ بڑا ضروری ہے، کمپلیٹڈ نمبر آف جابس کمپلیٹڈ. یہ نہیں ہے کہ صرف پروسیس ہو رہے ہیں، یعنی اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کو ہم تھرو پٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ملٹی پروسیسر سسٹمز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو تھرو پٹ ہے وہ زیادہ ہوگا. یعنی آپ کے نمبر آف جابز جو کمپلیٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہوں گے. یعنی اس ایگزامپل سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس صرف اگر ایک پروسیسر ہے تو وہ کم ٹائم لے گا ان سارے پروسیسز کو ختم کرنے کے لیے، یا اگر ملٹیپل ہیں تو پھر کم ٹائم لے گا. اوبویسلی جب ملٹیپل پروسیسرز ہیں تو یہ جلدی پروسیس ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر سنگل پروسیسر ہے تو اس کا ٹائم یہ ہوگا 8 + 7 + 2 + 5 + 10 + 20. یہ کمبائن کر کے آپ کا جتنا ٹائم بنے گا وہ سنگل پروسیسر سسٹم کا کام ہوگا. لیکن اگر ملٹی پروسیسر سسٹم ہے تو پھر 8 اور 7 اور 2 یہ پیرالل میں رن ہو سکتے ہیں، 5 اور 10 اور 20 یہ پیرالل میں رن ہو سکتے ہیں کیونکہ 3 پروسیسرز ہیں. تو آپ کا تھرو پٹ یعنی نمبر آف جابس کمپلیٹڈ پر سیکنڈ زیادہ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ملٹی پروسیسر سسٹمز کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ ہیز انکریزڈ تھرو پٹ. اکانومی آف اسکیل کیسے کہتے ہیں؟ اکانومی آف اسکیل کہتے ہیں یہ نہ اس کا اکانومی کے ساتھ کام ہے اور نہ اس کا اسکیل کے ساتھ کام ہے. دس از این انگلش ٹرم جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنے نمبر آف پروسیسرز زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا جو وہ ہے اسکیلیبلٹی ہے آپ کے سسٹم کی وہ زیادہ ہوتی جائے گی. اکانومی آف اسکیل یوزولی ملٹیپل پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا کام یہ ہے، یعنی فرض کر لیں میں آپ کو ایک چوائس دوں کہ آپ ملٹیپل سسٹمز لگائیں. یعنی یہ تو سی پی یوز ہے نا، یہ تو ایک پروسیسر ہے، یہ دوسرا پروسیسر ہے، تیسرا پروسیسر ہے. لیٹ سپوز میں آپ سے کہوں کہ یار ایک کمپیوٹر یہ ہے، ایک کمپیوٹر یہ ہے اور ایک کمپیوٹر یہ ہے، 3 کمپیوٹرز ہیں. اب آپ یہ پروسیس 1 اس والے پورے اس کمپیوٹر میں کاپی کریں اور یہ دوسرا والا اس پورے کمپیوٹر میں کاپی کریں اور یہ تیسرا والا اس تیسرے کمپیوٹر میں کاپی کریں. تو یہ بھی اس کمپیوٹر میں ایک سی پی یو ہے، اس میں بھی ایک سی پی یو ہے، اس میں بھی ایک سی پی یو ہے. تو آپ کے پاس نمبر آف سی پی یوز اس جگہ بھی 3 ہے اور اس جگہ بھی 3 ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف سی پی یوز زیادہ ہوں یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف کمپیوٹرز زیادہ ہوں؟ تو دا آنسر از کہ نمبر آف سی پی یوز اگر زیادہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایک ہی سسٹم کے اندر ہیں. اور ایک کمپیوٹر خریدنا آسان ہے، سستا ہے، یا ایک سی پی یو خریدنا زیادہ سستا ہے؟ تو آبویسلی سی پی یو زیادہ سستا ہے کیونکہ کمپیوٹر کے اندر آپ کے پاس ریم اور وہ بھی ساری چیزیں ایکسٹرا ہوتی جائیں گی، اس کا کاسٹ زیادہ ہوتا جائے گا. تو اکانومی آف اسکیل کا مطلب ہے کہ بجائے یہ کہ ہم ملٹیپل کمپیوٹرز خریدیں، ملٹیپل کمپیوٹرز استعمال کریں، ہم ملٹیپل سی پی یوز اگر استعمال کریں گے تو دیٹ ول بی مور ایفیشینٹ. ٹھیک ہے، اچھا انکریز ریلائبلٹی. ریلائبلٹی تو آپ کو اندازہ ہو بھی گیا ہوگا کہ ریلائبلٹی سے میرا کیا مطلب ہے.
ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے یوزولی کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے. ریلائبل کیا مطلب دیکھیں, اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہیں, ایک پروسیسر یہ ہے, ایک یہ ہے, کہ 3 پروسیسرز ہیں, اور اس میں یہ ایک فرض کر لیں کام کرنا چھوڑ دیں. کام چھوڑنا ضروری نہیں ہے. لیٹ سپوز دس از بیزی, یہ کسی اور دوسرے کام میں بیزی ہے, تو آپ کے یہ والے پروسیسز باقی پروسیسرز کو استعمال کر سکیں گے, اور آپ کے جو یوزرز ہیں وہ خوش رہیں گے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس فرض کر لیں یہ ہیٹ ہو جائے یا فیل ہو جائے یا یہ کام کرنے لگ جائے, تو آپ کا سسٹم پھر بھی اس فرض کر لیں یہ پروسیس 2 کام کر رہا تھا اس سی پی یو کے اندر, اور یہ سی پی یو خراب ہو گیا یا ہیٹ اپ ہو گیا یا کوئی اور کام کرنے لگ گیا, تو یہ پروسیس اٹھ کر آپ یہاں پہ کاپی کرا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو رن کرا سکتے ہیں وداؤٹ یوزر ایون نوئنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یوزر جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا جو وہ ہے پروسیسر ہے اس میں سے ایک نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا, وہ آٹومیٹیکلی دوسرے والے میں کاپی ہو کر اس کا کام ہو جائے گا. تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوور آل ریلائبل ہے. جب فرض کر لیں یہ ایک پروسیسر ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اگر یہ پروسیسر بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, یہ دونوں پروسیسر فرض کے لیے نہیں ہیں, اور میرے پاس صرف یہ ایک پروسیسر ہے اور اسی نے کام کرنا چھوڑ دیا, تو آپ کا سسٹم فیل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہیونگ ملٹیپل پروسیسر انکریز ریلائبلٹی. ٹھیک ہے, اور فالٹ ٹالرنس ہوتا ہے. فالٹ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس میں فالٹ ٹالریٹ کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے, فالٹس کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ تر فالٹس کو برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ملٹی پروسیسر سسٹمز کی 2 ٹائپس ہیں, ایک کو ایسیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہے؟ اچھا, میں ایک بات بھول گیا, وہ یہ کہ جب آپ کے پاس ملٹی پروسیسر سسٹمز ہوں تو اس کو وہ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ, اس کو ملٹی پروگرام سسٹمز کہتے ہیں, ملٹی پروگرام سسٹمز. ٹھیک ہے, اور ایک ہمارے پاس ٹائم شیئرنگ سسٹمز ہوتے ہیں, یعنی جب آپ کے پاس نمبر آف سی پی یو صرف 1 ہو, ایک سی پی یو ہو, تو اٹ از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ, اور جب ملٹیپل پروسیسرز ہوں اس کو پھر ملٹی پروگرامنگ سسٹمز کہتے ہیں. اور ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو صرف ایک دفعہ پڑھ لیں, یہ میں نے ساری باتیں بتا بھی دی ہیں, لیکن ایک دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ملٹی پروگرامنگ سسٹمز کیا ہے؟ ان ملٹی پروگرامنگ ملٹیپل پروسیسرز رن کنکرنٹلی ایٹ دا سیم ٹائم آن اے سنگل پروسیسر. ملٹی پروگرامنگ میں سنگل پروسیسر پر ساری چیزیں رن ہوتی ہیں. ملٹی ٹاسکنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ از when more than one task executed at a single time utilizing multiple CPUs. اس میں نمبر آف سی پی یوز ملٹیپل ہے ملٹی ٹاسکنگ میں, اور ملٹی پروگرامنگ میں سنگل پروسیسر پر سارا کچھ رن ہوتا ہے. اٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف کانٹیکسٹ سوئچنگ. یہ کانٹیکسٹ سوئچنگ بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اور ملٹی ٹاسکنگ میں اٹ از بیسڈ آن کانسیپٹ آف ٹائم شیئرنگ. اچھا, ملٹیپل پروگرامز ریزائڈز ان دا میموری سائملٹینیسلی ٹو امپروو سی پی یو یوٹیلائزیشن, سو دا سی پی یو ڈزنٹ سٹ آئیڈل ایٹ فار اے لانگ ٹائم. اس کا مطلب ہے کہ ملٹی پروگرامنگ سسٹمز جو ہیں اس میں میموری میں ملٹیپل پروسیسرز پڑے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پی یو زیادہ سے زیادہ بزی رہے. میں نے کل پچھلی کلاس میں سمجھایا تھا کہ سی پی یو جتنا بزی رہے گا اتنا ہی آپ کا سسٹم ایفیشینٹ ہوتا جائے گا. اچھا, اٹ انیبلز ایگزیکیوشن آف ملٹیپل ٹاسک اینڈ پروسیسز ایٹ دا سیم ٹائم ٹو انکریز سی پی یو پرفارمنس. اس میں ہم ملٹیپل پروسیسرز پر ملٹیپل ٹاسکس ایٹ دا سیم ٹائم رن کرا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف ایک پروسیسر ہے تو ملٹیپل نہیں ہو سکتی. It utilizes single CPU for execution, it utilizes multiple CPUs for task allocation and so on. اور پھر یہ باقی آپ پڑھ لیں تو اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں فرق ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کنفیوز ہوں. اچھا, اے سیمیٹرک اور سیمیٹرک میں کیا فرق ہے؟ یہ تو نام سے بھی ظاہر ہے. اے سیمیٹرک کہتے ہیں ڈفرینٹ کو, سیمیٹرک کہتے ہیں سیم کو. تو اے سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 پروسیسرز ہیں تو ہم چاروں کو الگ الگ کام دے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل ایک جو ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ کمپیوٹیشنز کرتا ہے, ایک کنٹرول کمپیوٹیشنز کرتا ہے, کچھ ارتھمیٹک آپریشنز کرتے ہیں, کچھ لاجیکل آپریشنز کرتے ہیں. تو آپ کا اے سیمیٹرک پروسیسر کا ہر ایک پروسیسر کا الگ الگ کام ہے, اور سیمیٹرک پروسیسنگ میں ہر ایک پروسیسر کو سملر ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے, تو سارے ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے, ایک سیمیٹرک ہے اور ایک اے سیمیٹرک ہے. اچھا, سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سی پی یو ہے, پھر ایک دوسرا سی پی یو ہے, اور پھر ایک تیسرا سی پی یو ہے, اور ہر ایک سی پی یو جو ہے اس کے اندر اپنے رجسٹرز ہیں اور اپنے کیشے ہیں, اور پھر یہ جو سی پی یوز ہیں
یہ سارے صرف ایک ہی میموری کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس الگ الگ میموری نہیں ہے، یہ صرف سملر شیئرڈ میموری کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے۔ تو جب سیم کام ہوگا تو اس میں ریلائبلٹی زیادہ ہوگی، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فرض کر لیں میں نے اس سے بھی کہا کہ 2+2 کرو، اس سے بھی کہا 2+2 کرو، اس سے بھی کہا 2+2 کرو، تو یہ دو اگر فیل بھی ہو جائیں تو ہم اس کے آنسر پر ریلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں الگ الگ کام کر رہے ہیں تو پھر اگر اس میں سے کوئی یہ ایک خراب ہو جائے تو پھر اس کا جو کام ہے وہ میں اس سے نہیں لے سکتا، اس کو مجھے دوبارہ سے پھر ری پروگرام کرنا پڑے گا، اس کا یہ نقصان ہے۔ اچھا، اس سسٹم آرکیٹیکچر کو کہتے ہیں ملٹی پروسیسنگ آرکیٹیکچر، ٹھیک ہے؟ سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ آرکیٹیکچر۔ ایک ہوتا ہے ڈوئل کور ڈیزائن، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت تھوڑا سا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا اس کو زوم کر دیں تو یہ بلو سا ایج آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی ایسے کہہ لیں کہ ڈبے میں بند ہے، یہ الگ الگ پروسیسرز ہیں، یہ CPU 0، CPU 1، CPU 2، یہ الگ الگ پروسیسرز ہیں۔ لیکن ڈوئل کور ڈیزائن میں یہ ایک کور ہے، CPU نہیں ہے، CPU یہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر یہ کور 0 ہے اور یہ کور 1 ہے، اور یہ دونوں کورز جو ہیں یہ ایک ہی ڈبے کے اندر بند ہیں، ایک ہی شیسی کے اندر بند ہے۔ اس کو ہم پشتو میں چیسس کہتے ہیں، گاڑی چیسس نہیں، تو یہ بیسیکلی چیسس نہیں ہے، اس کو سیشی کہتے ہیں، شیسی بلکہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی کنٹینر کے اندر بند ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے اندر کتنے پروسیسرز ہیں تو یہ ایک پروسیسر ہے، پروسیسر ایک ہی ہے، لیکن کتنے کورز ہیں تو 2 کورز ہیں، ایک کور 0 ہے، ایک کور 1 ہے۔ تو ڈوئل کور ڈیزائن میں پروسیسر ایک ہوتا ہے لیکن کورز ملٹیپل ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرکیٹیکچر پہ، آپ کی پروگرامنگ پہ کہ یہ سیمیٹرک ہے یا یہ اے سیمیٹرک ہے۔ یہ کورز اے سیمیٹرک بھی ہو سکتے ہیں اور سیمیٹرک بھی ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب اگر آپ اس کور سے کوئی اسپیسیفک کام لینا چاہیں، اس سے کوئی دوسرا کام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، یہ 2 پروسیسرز ہیں، اصل میں یہ 2 الگ الگ کورز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈوئل کور ڈیزائن میں اور ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، پھر کلسٹر سسٹمز ہیں۔ تو کلسٹر سسٹمز کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا، بلکہ میں یہی دکھا دیتا ہوں، یہ آسان ہے۔ اس میں پروسیسر کی بات نہیں ہے، کلسٹرڈ سسٹم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں، CPUs نہیں ہیں، یہ ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کا مطلب ایک دوسرے کا ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی آن ہے یا نہیں ہے، اور یہ سارے کسی ایک اسپیسیفک شیئرڈ نیٹ ورک کو یا اسٹوریج ایریا نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح سے ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں ایک شیئرڈ میموری کو استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ ایک شیئرڈ اسٹوریج کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کلسٹرڈ سسٹمز کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ بھی سیمیٹرک ہو سکتا ہے، یہ بھی اے سیمیٹرک ہو سکتا ہے، یہ آپ کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کلسٹرڈ سسٹمز کیا ہیں تو ادھر آپ کلسٹرڈ سسٹم لکھ دیں گوگل میں، امیجز میں آپ دیکھ لیں تو اس کی کافی ساری امیجز آ جائیں گی۔ لیکن شاید آپ نے اگر دیکھا ہوگا ڈیٹا سینٹرز، اگر آپ نے دیکھے ہوں گے، میرے خیال میں آپ نے دیکھے ہوں گے، سوری، ڈیٹا سینٹرز، تو یہ بیسیکلی یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، ایک سیکنڈ یار، کال آ گئی۔ اچھا جی، تو یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، اس میں یہ سارے کمپیوٹرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ یلو وائرز اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، یہ سارے کمپیوٹرز ہیں جو آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں۔ ناٹ نیسیسریلی یہ سارے کمپیوٹرز نہیں ہو سکتے، یہ سارے ہارڈ ڈرائیو بھی شاید ہو، لیکن یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ سارے آپ کے یعنی جو شیئرڈ میموری ہے یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم کلسٹر بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ کمپیوٹرز ہیں اور وہ سارے ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اینڈ دے آر یوزنگ سم شیئرڈ میموری، ٹھیک ہے؟ ڈیٹا سینٹرز از ٹائپ آف کلسٹرڈ سسٹم، لیکن ڈیٹا سینٹرز آر فوکسڈ آن جسٹ دا اویلیبلٹی آف ڈیٹا، تو اس کے ساتھ ہم اور بھی کافی سارا کام کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ صرف ایک اس میں سلائڈ میں کور ہو جائے، لیکن یہاں صرف انٹروڈکشن دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یوزلی شیئرنگ ویا اسٹوریج ایریا نیٹورک یہ سینس استعمال کرتے ہیں، پرووائڈس ہائی اویلیبلٹی سروسز وچ سروائیو فیلیئرز، یعنی جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے وہ سارا کلسٹرڈ سسٹم پہ بیسڈ ہے۔
اگر آپ نے کلاؤڈ یوز کیے ہوں گے، یعنی گوگل جو ہے وہ اس کا اپنا کلاؤڈ ہے، اس میں ایک اپلیکیشن جی میل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ جی میل لگائیں گے اور وہ نہیں لگے گا یا بند ہو جائے گا، یا آپ سے کہے کہ جی میل فی الحال اویلیبل نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد ٹرائی کریں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ملٹیپل کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اگر کچھ فیل بھی ہو جائے تو کچھ آپ کو رسپانس کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیٹس وائی کلسٹرڈ سسٹمز آر ایکسٹریملی ایفیشینٹ ان اویلیبلٹی، اس کی سروسز ہمیشہ اویلیبل رہتی ہیں۔ سملرلی جس طرح سے ملٹیپل پروسیسنگ سسٹمز کی دو ٹائپس ہیں، اسی کی بھی دو ٹائپس ہیں، اے سیمیٹرک کلسٹرنگ اور سیمیٹرک کلسٹرنگ۔ اے سیمیٹرک کلسٹرنگ وہ ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ کام ہے اور ایک ون ہاٹ اسٹینڈ بائی پہ ہے، اس کو ہم ون ہاٹ اسٹینڈ بائی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس فرض کر لیں 3 کمپیوٹرز ہیں اور یہ کوئی الگ کام کر رہا ہے اور یہ کوئی الگ کام کر رہا ہے، تو ہم اس والے کمپیوٹر کو ہم اسٹینڈ بائی پہ رکھتے ہیں، اس کو ہاٹ اسٹینڈ بائی کہتے ہیں۔ یہ ایسے کہہ لیں جس طرح سے گاڑی میں آپ کے پاس اسٹپنی ہوتی ہے تو یہ اسٹپنی سا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ اس کا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کے یوزرز کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کمپیوٹر نے کام چھوڑ دیا ہے، تو اس کو اسٹینڈ بائی یا ہاٹ اسٹینڈ بائی کہتے ہیں کلسٹرنگ سسٹمز میں، ٹھیک ہے؟ سملرلی اپلیکیشنز مسٹ بی ریٹن ٹو یوز پیرالائزیشن۔ پیرالائزیشن ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ ہم پیرالل سارا کچھ رن کرتے ہیں، تو ہم اگر ان کمپیوٹرز سے کچھ کام لینا چاہے تو اس کے اوپر آپ اگر کوئی اپلیکیشن بنائیں گے تو وہ پھر آپ کی پروگرامنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان 3 مشینز کو یا 4 مشینز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی پھر الگ سے لائبریریز ہیں، ایک لائبریری ہے جس کا نام MPI ہے، میسج پاسنگ انٹرفیس، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسی API ہے، یہ پائتن میں بھی اویلیبل ہے، C++ میں بھی اویلیبل ہے، اور یہ یوز ہوتی ہے ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ میں یا کلسٹرنگ سسٹمز میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دس از ون ٹائپ آف لائبریری دیٹ یو کین یوز ٹو پروگرام فار کلسٹرس۔ اگر آپ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر بنانا ہے جو کہ پورے اس کلسٹر کو استعمال کرے، تو یہ آپ نارمل C++ میں یا جاوا میں یا اس میں نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو یوز ہائی کمپیوٹنگ کیا ہے اوپن سورس پلیٹ فارمز، تو اس وجہ سے یہ کافی ضروری ہے۔ آپ نے شاید اس کا نام سنا ہوگا ہڈوپ کا یا میپ ریڈیوس وغیرہ کا، تو وہ بھی بیسیکلی یہی میسج پاسنگ انٹرفیسز یوز کرتے ہیں فار کلسٹرڈ کمپیوٹنگس۔ تو میں نے جس طرح سے کہا دس از اے ویری ہائی لیول ٹاپک، تو یہاں پر اس طرح سے وہ نہیں ہو سکتا، کور نہیں ہو سکتا، لیکن صرف اتنا یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کہتے ہیں، اور یہ اگر آپ پھر سرچ کرنا چاہیں تو اس ٹرم کو، یہ جو ابھی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کو کاپی کر کے سرچ کریں تو ہوپ فلی ہو جائے گا۔ اچھا، ڈسٹریبیوٹیڈ لاک مینیجرز، بس اس کو چھوڑ دیں کیونکہ جب تک ہم نے لاکس وغیرہ نہیں پڑھے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس سینٹینس کو چھوڑ دیں۔ اچھا جی، پھر آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر۔ ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر سمجھ آ جائے، اور آپ کو یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملٹی پروگرام سسٹمز پڑھا اور ٹائم شیئرنگ سسٹمز پڑھا، تو یہ آپ کو تھوڑے سے کلیئر ہو جائے۔ ابھی تک آج کے کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ DMA کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک سنگل یوزر پروسیسر ہے، ایک ملٹیپل پروسیسر سسٹمز ہیں، اور ملٹیپل پروسیسر سسٹمز کی ایسیمیٹرک اور سیمیٹرک فارمز ہیں، ملٹیپل پروسیسر سسٹمز کے یہ فوائد ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیمیٹرک ملٹی پروسیسر اس طرح سے ہوتا ہے، اور ڈوئل کور ڈیزائن ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کلسٹرڈ سسٹم ہوتا ہے، اور کلسٹرڈ سسٹم کی یہ فوائد ہیں، اور اس میں بھی سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک موجود ہیں، یہ اس کا اسٹرکچر ہے۔ اچھا، اب ہم آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں۔ وہ تو کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر تھا نا، یہ ابھی آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک کو ہم ملٹی پروگرامنگ یا بیچ سسٹمز کہتے ہیں، اور ایک کو ہم ٹائم شیئرنگ یا ملٹی ٹاسکنگ سسٹمز کہتے ہیں۔ اور اس کا تھوڑا سا اوور ویو میں نے دے بھی دیا ہے کہ ہم اس میں ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر اس کو پڑھ لیں تو میرے خیال میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ کو سمجھیں، اور یہ کانسیپٹ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہو۔ دیکھیں، جب بھی آپ کے کچھ چیز رن ہونی ہو، اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹ ان ریم، یعنی فرض کر لیں کوئی پروسیسر ہے، کوئی پروسیس ہے یا کوئی بھی چیز ہے،
وہ آپ کے ریم میں جب پڑی ہوگی تو وہ سی پی یو کو نظر آئے گی، اگر ہارڈ ڈسک میں پڑی ہے تو وہ سی پی یو کو نظر نہیں آئے گی. یہ تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایک ٹاسک ہے اور وہ صرف آپ کے اس پہ پڑا ہے، یعنی ہارڈ ڈسک پہ پڑا ہے، تو وہ آپ کے ریم کو سرے سے نظر نہیں آئے گا، سوری آپ کے سی پی یو کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں سی پی یو سب سے پہلے اگر کوئی ڈیٹا دیکھے گا تو وہ اپنے رجسٹرز میں دیکھے گا. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ اس کے رجسٹرز ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان رجسٹرز میں اس کو چیک کرے گا. اگر اس کو وہ ڈیٹا ان رجسٹرز میں نظر نہ آئے تو وہ پھر اپنے کیش میں چیک کرے گا، کیشے میں. یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بفر ہے، تھوڑی سی میموری ہوتی ہے، اور یہ اس میں چیک کرے گا. یہ میں نے صرف ایک بنائی ہے، اصل میں یہ 3 ہوتی ہیں اس طرح سے، کیش لیئر 1، کیش لیئر 2 اور کیش لیئر 3. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل سے بھی ڈسکشن کریں گے کہ لیئر 3 میں کیا ہے، لیئر 2 میں کیا ہے، لیئر 1 میں کیا ہے. فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ سی پی یو کے اندر پہلے رجسٹرز میں آپ کا سی پی یو چیک کرے گا، نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس یہ کیشے میں چیک کرے گا. اگر کیشے میں نہیں ہے تو پھر یہ ریم کی طرف جائے گا. اگر ریم میں بھی آپ کا ڈیٹا نہیں ہے تو پھر یہ ہارڈ ڈسک سے کنسلٹ کرے گا. اور یاد رکھیں کہ ہارڈ ڈسک کے پورے پورشن میں ایکسیس نہیں کرے گا، پورے اس میں چیک نہیں کرے گا. وہ آپ کے صرف ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم ورچوئل میموری کہتے ہیں، ورچوئل میموری. یہ صرف اس جگہ پہ چیک کرے گا. یا اس کو ونڈوز میں جب آپ ونڈوز استعمال کرتے ہیں تو اس کو ورچوئل میموری کہتے ہیں، اگر آپ لینکس استعمال کرتے ہیں تو اس کو سواپ میموری کہتے ہیں، سواپ SWAP. اور میرے خیال میں یہ اس کا زیادہ اپروپریٹ نام ہے بجائے یہ کہ ہم اس کو ورچوئل میموری کہیں. لیکن میں دونوں طریقوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں اب آپ کا ڈیٹا آپ کے سی پی یو نے رجسٹرز میں بھی چیک کیا، کیش میں بھی چیک کیا، ریم میں بھی چیک کیا، نہیں ملا تو آپ ہارڈ ڈسک کی طرف آئے، اور ہارڈ ڈسک میں بھی آپ نے ایک اسپیسیفک پورشن صرف وہ کیا ہے، یعنی مختص کیا ہے آپ کے ورچوئل میموری کے لیے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر تو یو شوڈ گو ٹو یور سی ڈرائیو، اور آپ اس میں یہ جو ہڈن آئٹمز ہیں اس کو انیبل کریں. سوری میرے خیال میں آپ کو اس کے ساتھ وہ سسٹم والے بھی دیکھنے پڑیں گے، آئی تھنک. ایک سیکنڈ، جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سواپ فائل. یہ بیسیکلی آپ کا ایسے کہہ لیں کہ وہ ہے ورچوئل میموری ہے یا سواپ میموری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اور بھی کافی ساری جگہیں ہیں جہاں پر یہ پڑا ہوتا ہے. یہ جو پیج فائل آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از بیسیکلی پارٹ آف دا ورچوئل میموری. تو اگر آپ اس میں دیکھیں، اب اس نے 1.4 GB کی اسپیس لی ہے، لیکن اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورچوئل میموری میں چینج کروں، اس کو میں دوبارہ سے ہائڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ غلطی سے ڈیلیٹ نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ بنے. تو آپ مائی کمپیوٹر کی پراپرٹیز میں جا کر ڈیوائس مینیجر میں ڈیوائس مینیجر نہیں، ایڈوانس سیٹنگز میں جا کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ، میرے خیال میں یہی ہے، ہاں یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پرفارمنس میں یہ لکھا ہوا ہے ورچوئل میموری. A paging file is an area of the hard disk that Windows uses for it as if it were RAM. آپ کا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک پیجنگ فائل کی ایک جگہ ہے جو کہ ہارڈ ڈسک میں پڑی ہے، لیکن آپ کی ونڈوز اس کو ایسے استعمال کرتی ہے جیسے کہ یہ آپ کی ریم ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسیکلی آپ کے پاس جو آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے اندر ہارڈ ڈسک کے اندر، یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ سی ڈرائیو کے اندر کچھ جگہ آپ کے ونڈوز نے مختص کی ہے. اب اس کیس میں اٹ واز 1.4 GB اسپیس، اور لیٹ سپوز آپ کے پاس 8 GB کی ریم ہے، تو 8 GB کے ساتھ اس نے 1.4 GB کی ایکسٹرا اسپیس بنا دی ہے. تو آپ کے پاس آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو آپ کی ٹوٹل ریم 9.4 GB نظر آ رہی ہے. اور فرض کر لیں کچھ ڈیٹا آپ کے پاس رجسٹرز میں بھی نہ ہو، کیشے میں بھی نہ ہو، ریم میں بھی نہ ہو، اور وہ ہارڈ ڈسک کے ورچوئل میموری میں پڑی ہے. تو یہ ورچوئل میموری سے اٹھ کر آپ کے ریم میں یہ ڈیٹا کاپی کر دی جائے گی کسی خالی جگہ پر، پھر ریم سے یہ اٹھ کر کیشے میں کاپی کر دی جائے گی، اور کیشے سے اٹھ کر آپ کے رجسٹرز میں کاپی کر دی جائے گی. تب آپ کا سی پی یو اس پر کچھ آپریشن کر سکے گا. تو دیکھیں اس ڈیٹا کو ڈھونڈنے کے لیے ہم یہاں سے اٹھے، یہاں سے گئے، پھر یہاں آئے، اور اس کے بعد پھر ہم ہارڈ ڈسک میں چلے گئے. ہارڈ ڈسک سے ہم نے ڈیٹا اٹھایا اور یہاں پر لے گئے. لیٹ سپوز یہاں کچھ ڈیٹا پہلے سے پڑا ہوا تھا یہاں پر،
اور آپ کی ورچوئل میموری میں کچھ ڈیٹا پڑا ہے، تو کون سا والا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے؟ یہ ریم والا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ ہارڈ ڈسک والا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اس کیس میں آپ کے سی پی یو کو وہ والا ڈیٹا چاہیے جو کہ آپ کے ورچوئل میموری میں پڑا ہے، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ والا تو نہیں چاہیے کسی کو بھی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے ورچوئل میموری سے ڈیٹا اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے یہ میموری سے ڈیٹا اٹھا کر آپ کے ورچوئل میموری میں لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو سواپ میموری کہتے ہیں۔ سواپ کہتے ہیں ریپلیس کرنے کو، کہ آپ کچھ ڈیٹا اٹھا کر یہاں رکھیں اور یہ والا اٹھا کر یہاں لے جائیں، اس کو سواپنگ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسیکلی یہ جو سواپ کا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی ڈیٹا کو ورچوئل میموری سے اٹھا کر یا سواپ میموری سے اٹھا کر آپ ریئل میموری میں لیں اور ریئل میموری سے کچھ چیز اٹھا کر اس میں لے جائیں، کیا کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک میں لے جائیں۔ تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ کویسچن بنتا ہے آپ کا کہ کون سی چیز ہمارے پاس سی پی یو میں ہونی چاہیے، کون سی چیز ہمارے پاس ریم میں ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، ریم کتنا بھرا ہوا ہونا چاہیے، کون سا ڈیٹا زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ہم ریم میں رکھیں تاکہ ہمیں ہارڈ ڈسک کی طرف نہ جانا پڑے۔ تو یہ سارے کویسچنز جو ہیں دیز آل ڈیپینڈز آن دا یوزیج، اور یہ آپ کو نہیں پتہ لیکن چیپٹر نمبر 9 آپ کی بک کا ورچوئل میموری کا ہے، پورا چیپٹر صرف اس ایک بات پہ ہے کہ ورچوئل میموری کیا ہے یا سواپ میموری کیا ہے، اور ریم مینجمنٹ، میموری مینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، سی پی یو مینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آگے جا کر کلیئر ہوں گی، لیکن صرف اتنا آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو سی پی یو ہے وہ تب زیادہ خوش ہوتا ہے کوئی چیز اگر اس کے پاس رجسٹر میں ملے، کہ سب سے کم ٹائم اس پہ لگتا ہے کیونکہ اس کی سب سے قریب ترین جگہ یہی ہے، اس کے بعد پھر کیشے ہے، اس کے بعد پھر ریم ہے، اس کے بعد پھر ہارڈ ڈرائیو ہے۔ تو یعنی جتنی جلدی اس کو ڈیٹا دستیاب ہوگا اتنی جلدی وہ اس پر پرفارمنس کر سکے گا۔ کیپنگ آل دس آئیڈیاز اینڈ ایوری تھنگ ان مائنڈ، لیٹس ریڈ دس کہ وٹ از آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر۔ ملٹی پروگرامنگ سسٹم یا بیچ سسٹمز وہ ہیں جو کہ سنگل یوزرز ہوں اور نیڈڈ فار ایفیشنسی، یہ سنگل یوزرز کے اس کے لیے ہے۔ سنگل یوزر پہلے سسٹم جو تھے وہ سنگل یوزر سسٹمز تھے، شاید آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ سنگل یوزر سسٹمز کیا ہیں۔ سنگل یوزر سسٹمز اس طرح سے تھے کہ یہ آپ کا کمپیوٹر ہے اور یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور آپ اپنا شاید آپ نے پنچ کارڈز دیکھے ہوں گے، میرے خیال میں پنچ کارڈز آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ کمپیوٹر کو پہلے پنچ کارڈ مشینز بھی کہتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ پنچ کارڈز ہیں، اس پہ آپ اپنی پروگرامنگ کرتے تھے پہلے شروع میں۔ اس پہ یہ جو ہولز نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا، آپ کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس طرح سے اس پہ ہوتی تھی۔ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ اب پروگرامنگ اس پیج پہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے تو ایک پیج پہ تو سارا پروگرام نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے آپ ملٹیپل پیجز پر اپنا پروگرام لکھتے تھے، پھر یہ ملٹیپل پیجز اس آپریٹر کے حوالے کرتے تھے اور یہ آپریٹر آپ کے کارڈز کو یہاں پر اس مشین کے اندر ایسے ڈالتا تھا اور دین اٹ کیلکولیٹس اینڈ کمپیوٹس ایوری تھنگ فار یو، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے سسٹمز کو سنگل یوزر سسٹمز کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس، اس بندے کے پاس اگر دو پروگرامز اکٹھی چلی جائیں تو پھر یہ آپ کا پروگرام اس ایک مشین کے اندر دو بندوں کا پروگرام نہیں ڈال سکتا۔ ان ادر ورڈز اٹس اے سنگل یوزر مشین، ہم اس میں ملٹیپل یوزرز کا ڈیٹا اکٹھے سائملٹینیسلی نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب دو بندے آ جائیں گے تو پہلا والا اگر اس کا کام ہو رہا ہے تو دوسرا والا ویٹ کرے گا، تو دیٹس وائی اٹ از ناٹ ایفیشینٹ۔ یہ سنگل یوزر سسٹمز ہیں، اور میں نے کہا نا، دیکھیں یہ ملٹیپل، یہ اتنے سارے پروگرامز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے سارے کارڈز پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی اگر ترتیب ڈفرینٹ ہو جائے تب بھی آپ کا پورا پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سنگل یوزر سسٹمز ہیں ان کا کام آسان کرنے کے لیے یہ ملٹی پروگرامنگ سسٹمز آئے ہیں، یا ان کو بیچ سسٹمز بھی کہتے ہیں۔ وائی از اٹ مور ایفیشینٹ؟ بیکاز سنگل یوزر سسٹمز کین ناٹ کیپ سی پی یو اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بزی ایٹ آل ٹائمز۔ آپ کے سنگل یوزر سسٹمز جو ہیں وہ سی پی یو کو اور ان پٹ آؤٹ پٹ کو بزی نہیں رہ سکتے، یعنی سائملٹینیسلی اگر دو بندے آ جائیں تو وہ یا تو ان پٹ آؤٹ پٹ کرے گا یا سی پی یو کام کرے گا، دونوں نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک بندہ آلریڈی کام کر رہا ہے ایک کمپیوٹر پر، یعنی یہ کارڈز انٹر کر رہا ہے، تو سی پی یو خاموش رہتا ہے، تب تک سی پی یو خاموش رہے گا جب تک آپ کے یہ کارڈز صحیح ترتیب سے انٹر نہ کر دیے جائیں۔ تو دیٹس وائی آپ کا جب ان پٹ آؤٹ پٹ ہو رہا ہوگا تو پروسیسر
आइडियल रहेगा, प्रोसेसर कुछ नहीं करेगा, और अगर प्रोसेस हो रहा है तो फिर इनपुट आउटपुट नहीं हो सकेगा, तो साइमल्टेनियसली सिर्फ एक काम हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट एफिशिएंट. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेज जॉब यानी कोड एंड डेटा, सो द CPU हैज़ ऑलवेज वन टू एग्जीक्यूट. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्या काम है, वो मल्टीपल जॉब्स कोड और डेटा समेत आपकी CPU को दे सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे. अ सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इज़ इन द सिस्टम इज़ केप्ट इन द मेमोरी. कुछ हिस्सा आपके पास जो प्रोसेसर्स का है, प्रोसेसेस का है, वो उसका कुछ हिस्सा आपके पास मेमोरी में रखा जाता है और कुछ हार्ड डिस्क में रखा जाता है, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा. वन जॉब इज़ सेलेक्टेड एंड रन विया जॉब शेड्यूलर. इन सारे जॉब्स में से कोई एक जॉब, जिस तरह से हमने ये एग्जांपल पढ़ी, इन सारे जॉब्स में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट किया जाता है और वो किसी CPU के हवाले कर दिया जाता है और वो रन होता जाता है. व्हेन इट हैज़ टू वेट फॉर IO एग्जांपल और स्विचेस टू अनदर जॉब. अगर किसी उसने किसी जॉब ने इनपुट आउटपुट करनी हो, यानी कुछ इसके लिए कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब तक ये इनपुट आउटपुट हो रहा होगा वो किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच होकर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU है वो आपके इनपुट आउटपुट के कंप्लीट होने का वेट नहीं करता, वो हमेशा इनपुट आउटपुट जब हो रहा होता है तो वो किसी दूसरे जॉब की तरफ स्विच हो जाता है. जब ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाए तो तब आपके पास ये दोबारा से आता है और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम्स को टाइम शेयरिंग कहते हैं और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम को बैच सिस्टम्स कहते हैं. और इन दोनों की आपको मैंने ये वाली एग्जांपल बताई है. अगर आपको मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स और मल्टीटास्किंग, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, नहीं हो तो ये भी पढ़ लें तो कोई मुश्किल नहीं है. मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन इन विच CPU switches jobs so frequently that the user can interact with each job while it's running, creating and interacting computing. इसका क्या मतलब है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स वो हैं जो कि एक से ज़्यादा CPUs इस्तेमाल करते हैं और आपके जो जॉब्स हैं वो जल्दी जल्दी से स्विच हो रहे होते हैं. यानी फ़र्ज़ कर लें आपने 5, यानी आप गाना भी सुन रहे हैं, आपने फेसबुक भी लगाई हुई है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम भी खेल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, सिंगल प्रोसेसर में भी कर सकते हैं. उसकी वजह ये है कि आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो आपके जॉब्स को जल्दी जल्दी स्विच कर रहा होता है एक दूसरे से. तो इस वजह से आपके जो वो है, आपका जो यूज़र है उसको पता नहीं चलता कि ये एक प्रोसेसर पे ये जॉब्स रन हो रहे हैं या मल्टीपल पे रन हो रहे हैं. तो दिस इज़ द वेरी गुड बेनिफिट ऑफ मल्टीटास्किंग सिस्टम्स. इसका रिस्पांस टाइम शुड बी लेस दैन 1 सेकेंड्स. अगर रिस्पांस टाइम 1 सेकेंड से कम ज़्यादा होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जॉब्स तो मेरे लिए स्विच कर रहा है. क्योंकि आपका गाना भी लगा हुआ है, गेम भी लगा हुआ है और आप फेसबुक भी कर रहे हैं, और तीनों जब आप फेसबुक की तरफ जाते हैं तो वो 2 सेकंड बाद लगता है, जब आप गाने की तरफ आते हैं तो वो भी 2 सेकंड बाद लगता है, जब गेम की तरफ आते हैं तो वो भी 2 सेकंड बाद लगता है. तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है. ईच यूज़र हैज़ एटलीस्ट 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन द मेमोरी, उसको हम प्रोसेस कहते हैं. जब आपको कोई प्रोग्राम आपके मेमोरी में रन हो रहा होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं. ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3, इसकी डिस्कशन करेंगे. इफ़ सेवरल जॉब्स आर रेडी, अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं और सब ने एट द सेम टाइम रन हो रहा है, तो हम फिर शेड्यूलिंग करेंगे. शेड्यूलिंग का मतलब है कि हम चेक करेंगे कि कौन सा जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसको हम आगे करेंगे. ये नहीं है कि आपके पास अगर 4 जॉब्स हैं तो चारों के चारों इकट्ठी चले जाएँ प्रोसेसर्स के अंदर, ये नहीं हो सकता. हमने इन 4 जॉब्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, फिर उसको हमने रन कराना है. एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4. तो ये इतना छोटा काम नहीं है, ये हम काफ़ी मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं उसके थ्रू करते हैं कि कौन से जॉब को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है. इफ़ प्रोसेसेस डोंट फिट इन द मेमोरी, अगर आपके पास मेमोरी में स्पेस ख़त्म हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं. स्वैपिंग मैंने समझाया है, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हम स्वैपिंग करते हैं. मूव्स देम इन एंड आउट एंड रन. हम प्रोसेसेस जो है, अगर आपके पास मेमोरी में जगह ख़त्म हो जाए या कोई चीज़ हमने रन करानी हो तो वो हम स्वैप करते हैं. हार्ड डिस्क से मेमोरी की तरफ ले जाते हैं, मेमोरी से हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं. वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस नॉट कंप्लीटेड इन द मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, वो आपको एक स्पेस देता है हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि अगर आपका कोई काम रैम में हो रहा हो और आपके पास रैम में जगह कम हो रही हो तो आप उसको वर्चुअल मेमोरी में लाकर उससे काम ले सकते हैं, ठीक है. तो काम तो अच्छा बस तकरीबन हो गया. ये
ملٹی پروگرام سسٹمز کی ایک ایگزامپل ہے، پھر آپ دیکھ لیں، اس کی باقی ایگزامپلز میں نے دے بھی دی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ پھر ہمارے پاس یہ آپریشنز ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل، اس میں ہم نے انٹرپٹس کا ذکر کیا تھا، تو یہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ کلاس میں ہوپ فلی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، کرنل موڈ اور پروسیس مینجمنٹ سے ہوپ فلی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ پروسیسز کیا ہیں یا پروسیس مینجمنٹ کیا ہے۔ یہ آگے پورا ایک چیپٹر ہے پروسیس مینجمنٹ کا، تو یہ کافی ڈیٹیل سے آئے گا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے چیپٹر نمبر 1 میں ایز انٹروڈکٹری چیپٹر، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔